بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے آج یہاں آ کر اس ریفرنس میں شرکت کر کے یہ ثابت کیا اور یہ ایک بڑا واضح پیغام دیا کہ آپ، میں، ہم سب ہر طرح کی سیاست سے بالا تر ہو کر ظلم کے خلاف ایک ہے اور ہم سب اس غمزدہ خاندان کے دکھ اور درد میں برابر کے شریک ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بیان کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا ہی سانحہ ہے کہ جس کو شاید بیان کرنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم سب کو اس سانحے نے غمزدہ کیا، لیکن اس سانحے نے جتنا اس خاندان کو غمزدہ کیا، میرے خیال سے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایک انسان، ایک جیتا جاتا انسان، ایک باپ، ایک ماں، ایک بھائی، ایک بہن، وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت کر سکی۔ اور حقیقت میں آج یہاں آ کر میں نے غمزدہ خاندان کا جو حوصلہ دیکھا، جس صبر و تحمل کے ساتھ اور جس حوصلے کے ساتھ یہ آج اس بہت بڑے سانحے کا بعد بھی یہ آج اپنی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو میرے خیال سے تمام پختونوں کی طرف سے، پاکستان کے تمام پختونوں کی طرف سے اس پختون خاندان کے صبر اور استقامت کو میں سلام پیش کرنا چاہوں گا، اور دنیا کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ پختونوں کے بارے میں جو کہا جاتا رہا اور کہا جا رہا ہے، پختونوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی تھیں اور ہیں، پختونوں کے بارے میں جو ایک غلط تاثر دیا گیا اور دیا جا رہا ہے، پختون قطعاً ویسا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، اتنے بڑے حادثے اور سانحے کے بعد بھی پختون یہاں پر بیٹھ کر صبر اور استقامت کی بات کر رہا ہے۔ اتنے بڑے غم کے باوجود بھی آج پختون یک زبان ہو کر سب اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، اور اگر التجا بھی کر رہے ہیں تو میرے خیال سے ایسے انداز اور ایسے طریقے سے التجا کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی مناسب طریقہ اور نہیں ہو سکتا۔
یہ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہاں پر تقریباً مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندہ تشریف فرما ہیں، اور اس سے پہلے یہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین تشریف لا چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے جتنی سیاسی جماعتوں نے، جتنی سیاسی قائدین نے اور جتنی سیاسی نمائندوں نے اس غم کو اپنا غم سمجھا اور اس غم زدہ خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور اس غم زدہ خاندان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، سب سے پہلے تو ایک انسان کی حیثیت سے، ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، اور پھر ایک پختون کی حیثیت سے، اور پھر عدم تشدد کے پیروکار کی حیثیت سے میں تمام سیاسی جماعتوں، ان کی قائدین اور ان کے جتنے بھی نمائندے ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اور میرے خیال سے اس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ اس طرح کے واقعات جب رونما ہوتے ہیں تو ایک فرد، چند افراد، ایک سیاسی جماعت اکیلے ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر ہر لحاظ سے لازم یہ ہوتا ہے، اور پھر ہم پختونوں کی روایات یہ ہے کہ جب بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں تو ہماری روایات بھی ایسی ہیں کہ پختون آپس میں بیٹھ کر جرگہ کرتے ہیں، ہر قسم کے اختلافات اور اختلاف رائے کو ایک طرف کر کے یکجا ہوتے ہیں اور اس آزمائش کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو آج کم از کم اس بات کی تسلی ہے، کم از کم اس بات کی تسلی ہے کہ یہاں پر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یا جتنی بھی سماجی کارکن ہیں وہ کم از کم اس خانے کے حوالے سے سب ایک ہیں، اور میرے خیال سے ایک ہر قیمت پر ہمیں رہنا بھی ہوگا۔ میں آج یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ میں آج تمام سیاسی قیادت کو اس تعزیتی ریفرنس کے حوالے سے اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے اور اپنی کارکنوں کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے ایک دفعہ پھر ابھی دہشت گردی نے سر اٹھا لیا ہے۔ بدقسمتی سے ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ملک کے مختلف حصوں میں واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور بدقسمتی سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں حالانکہ پاکستان میں جس کا بھی خون بہتا ہے ہم اس کو اپنا خون سمجھتے ہیں۔ اگر ہمارے پنجابی بھائی کا خون بہتا ہے وہ بھی ہمارا خون، میرے سندھی بھائی کا خون بہتا ہے وہ بھی میرا خون، میرے بلوچ بھائی کا خون بہتا ہے وہ بھی میرا خون، لیکن آج میں ایک دفعہ پھر دیکھ رہا ہوں کہ پختونوں کا خون بہہ رہا ہے، اور اگر پختونوں کا خون بہہ رہا ہے تو کم از کم ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپس کے تمام تر سیاسی اختلافات، اختلاف رائے اور اپنی سیاست ایک طرف کر کے کم از کم اس نقطے پہ ایک ہو جائے کہ ہر قیمت پر ہم نے اپنی قوم کی تحفظ کے لیے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور ہر قیمت پر ہمیں اپنے اتفاق اور اتحاد کو برقرار رکھنا ہوگا۔ اور پھر یہاں پر میں مشکور ہوں، یہاں پر حکومت کی طرف سے ابھی تک جو اقدامات کیے گئے ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑا سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ آیا اس خاندان کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ کوئی ایسی ان کی مشکلات تھیں جس کے نتیجے میں یہ واقعہ رونما ہوا؟ اور پھر اگر کسی کی دشمنی ہو بھی، نمونسر پختانی ہوں، ہر سکیگی خوب تورسرو پما شمان مانسو دو گل گزارن۔ یہ روایات ہماری نہیں ہے کہ عورتوں پر اور بچوں پر اس طرح کا بزدلانہ حملہ ہو۔ اس خاندان پہ جو گزری وہ گزری، ان پہ جو گزر رہی ہے وہ گزر رہی ہے، لیکن میرے خیال سے حکومت اور شاید حکومت سے زیادہ یہ مطالبہ ریاست سے کرنا مناسب ہوگا
کہ ریاست آج یہ طے کر لے کہ ریاست نے اپنے لوگوں کو کس طریقے سے تحفظ دینا ہے۔ ریاست آج یہ طے کر لے کہ جو بھی قوتیں اس میں ملوث ہیں ان قوتوں کو کیسے بے نقاب کرنا ہے اور ان قوتوں کے خلاف کس طریقے سے سخت کارروائی کرنی ہے۔ ریاست یہ طے کر لے، اس لیے طے کر لے کہ تقریباً 40 سال سے ہم تو مارے بھی گئے اور بدنام بھی کیے گئے۔ مارا بھی پختون گیا، بدنام بھی پختون کو کیا گیا۔ دہشت گردی کی سب سے بڑی قیمت بھی پختونوں نے ادا کی اور بدقسمتی سے ہمیں دہشت گرد بھی کہا گیا۔ تو اس لیے آج یہ مطالبہ میں ریاست سے کرنا چاہوں گا کہ آگ کے اس دریا کو تو ایک دفعہ ہم پار کر چکے ہیں، آیا اس زخمی وجود میں اتنی سخت ہے؟ میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان پہلے ہی سے زخمی ہے۔ پاکستان پہلے ہی سے ایک بہت بڑی قیمت ادا کر چکا ہے، اور میں صرف سوات کی بات نہیں کروں گا، میں صرف دیر کی بات نہیں کروں گا، میں شانگلہ کی بات نہیں کروں گا، میں پختونخوا کی بات نہیں کروں گا، میں باجوڑ سے لے کر وزیرستان کی بات نہیں کروں گا، میں کراچی ہوں، میں کراچی کی بات کروں گا کہ کراچی نے ایک بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ آپ پہ جو گزری وہ شاید کسی اور پہ نہیں گزری۔ تو آج کم از کم ہمارا مطالبہ ریاست سے یہ ہے کہ بہت ہو چکا، اس پرائی جنگ میں ہمارا خون بہت بہہ چکا، غیروں کی مفادات کی اس لڑائی میں ہم کچلے گئے۔ اب مہربانی کر کے اس پرائی جنگ سے نکلا جائے اور لوگوں کو تحفظ دیا جائے، اور جو بھی اس میں ملوث ہے، میں تو ان کو انسان بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ انسان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن جو بھی اس میں ملوث ہے، ہم توقع نہیں بلکہ ہمارا مطالبہ ایک یہی ہوگا، واحد مطالبہ یہ ہوگا کہ جلد سے جلد ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے۔ اور جہاں تک اس غمزدہ خاندان کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ یہ خاندان 13 شہداء، بلکہ کراچی کے وہ تمام خاندان جو شہداء کے خاندان ہیں، تمام خاندان، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، کسی رنگ اور نسل سے ان کا تعلق ہو، لیکن عدم تشدد کے پیروکاروں کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو وراثت میں جو نظریہ ملا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان شہداء کی بھی بات کریں، اور ضرور کریں گے اور کرنی چاہیے اور کرتے رہیں گے جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اس دھرتی کے شہداء ہیں، ہمیں ان سب کے لیے اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ آج میں اس سے زیادہ کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ سیاسی محفل نہیں ہے، یہ سیاسی سٹیج نہیں ہے۔ جب سیاسی سٹیج، سیاسی موقع اور سیاسی جلسہ ہوگا، اس میں پھر سیاسی باتیں ہوتی ہیں۔ آج جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے تھے وہ یہی تھا کہ ہم غمزدہ خاندان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کریں، شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے اجتماعی دعا کریں، اور جب تک انہیں انصاف نہیں ملتا یہ عہد کریں کہ اس وقت تک ہم سب اپنی جہد اور اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے۔ میں آخر میں صرف ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ آخر میں ظاہری بات ہے کہ اجتماعی دعا ہی کے بعد یہ محفل جو ہے تو یہ مکمل ہوگی، تو ان شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے تو سب سے پہلے ہم نے دعا کرنی ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اور شہداء ہیں یا جتنے اور لوگ اس دوران وفات پا چکے ہیں، خاص کر وبا کے نتیجے میں بہت سارے لوگ وفات پا چکے ہیں یہاں پر، میری گزارش یہ ہوگی کہ اب جب اجتماعی دعا کریں تو ہم سب کے لیے اجتماعی دعا کریں۔ میں ایک بار پھر غمزدہ خاندان کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہوں گا کہ پچھلے کئی دنوں سے وہ یہاں پر موجود ہیں،
اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور مجھ سمیت جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان سے ملتے ہیں اور جو بھی بات کرتے ہیں نہایت ہی سلیقے سے کرتے ہیں۔ تو ایک بار پھر ان کی اس ہمت اور حوصلے کو سلام پیش کرنا چاہوں گا، اور آپ سب جتنی بھی میرے بڑے، میرے بزرگ، میرے دوست، میرے بھائی، میرے نوجوان، آپ سب جتنے بھی یہاں پر اس موقع پر موجود اور تشریف فرما ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آپ نے میڈیا سے شکایت کی، میڈیا سے گلہ کیا۔ میرے سامنے تو جو میڈیا کے دوست ہیں ان سے تو گلہ کرنا میں اس لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ اختیار کسی اور کے پاس ہے، اور میرے خیال سے گلہ ہمیں میڈیا کے ان مالکان سے کرنا چاہیے جو مالکان ہیں، اور یا مالکان جن کے زیر سایہ ہیں، کہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ حقیقت میں یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارا خون جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سستا ہو گیا ہے، بہت ہی سستا ہو گیا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ آپ سب کا بے حد مشکور ہوں، آپ سب